یہ لوگ جا رہے ہیں جو اصحاب عزیمت ہے، اب ہمیں بھی اصحاب عزیمت بننا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آج دین پر حملہ، دین کی بنیادوں پر حملہ، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو احادیث پڑھاتے ہیں، یہ جن کے واسطے سے ملا ہے، اس واسطے پر نعوذ باللہ کھلے عام برسرے بازار چوکوں اور چوراہوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، لعنت بھیجی جا رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضور کے صحابہ کرام جن کے ذریعے قرآن ملا، جن کے ذریعے حضور کی حدیث ملی، آج ان صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے، ان صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا، اللہ تعالیٰ کی توہین، حضور علیہ السلام کی توہین، ختم نبوت کا انکار، ناموس رسالت پر حملے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس پر حملے، اور بازاروں میں اور چوکوں میں ان صحابہ کرام جن کو اللہ نے کہا، جن کے بارے میں کہا میں ان سے راضی ہو چکا، جو قرآن کے گواہ، جو دین کے گواہ، جو اسلام کے گواہ، آج ان کی شخصیات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے، میری اور آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنی عزیمت کے وقت میں عزیمت کے لیے میدان میں نکلے، میں اور آپ بھی اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، ہم بھی اپنی حمیت دینی کا ثبوت دیں۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ ہاتھ بلند کر کے کہو، دین کے پہرے دار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ ہاتھ کھڑے رکھو، اپنی زبان سے کہو، دین کے چوکیدار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ دین کے پہرے دار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ قرآن کے پہرے دار رہو گے کہ نہیں؟ حضور کی عزت کے، ختم نبوت کے پہرے دار، صحابہ کی عزت و ناموس کے پہرے دار۔ او میرے دوستو، صحابہ کے غلام بنو، اہل بیت کے غلام بنو، حضور کے غلام بنو، قرآن کے چوکیدار بنو۔ انہوں نے پوری زندگی قرآن کے علوم پر، دین کے علوم پر پہرا دیا ہے، جزاک اللہ۔ اسی کے لیے میں آج اس اجتماع سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور دل سے کر رہا ہوں، میرا اختیار میں ہوتا میں اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ کیا خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم زندہ ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے، اور کہا بھی جا رہا ہے اسلام آباد میں دارالحکومت اور کیپٹل میں، اور کہنے والے کو باہر بھیج دیا جائے۔ کراچی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ سر عام کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فائدہ ہماری ایسی زندگیوں کا؟ اس لیے میرے دوستو، اپنی اپنی جگہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کا اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دو، اس کو روکنا ہے اور اس کے لیے فرض ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز کل ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے دفتر میں ہم نے ملتان ضلع لودھراں، ضلع وہاڑی، ضلع مظفر گڑھ، ضلع خانیوال اور قرب و جوار کے تمام اضلاع اور تحصیلوں اور شہروں کے تمام مساجد کے ائمہ، خطبا، مدارس کے ذمہ داران کا اجلاس بلایا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس اجلاس میں تشریف لائیں، یعنی علماء، مساجد کے ائمہ، خطبا، یہ صرف ان کا اجتماع ہے، عوام کا بھی نہیں ہے، تو مدارس کے ذمہ داران اسی کو دعوت سمجھیں۔ اور میرے دوستو، صحابہ کا نام آئے اور صحابہ کی بات ہو اور ہم انتظار کریں کہ ہمیں دعوت دی جائے، ہمارا نام اشتہار میں آئے تب آئیں گے۔ میں نے اور آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حضرت عمر کے سامنے جانا ہے، امی جان حضرت عائشہ کے سامنے جانا ہے، حضور کے سامنے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا، میرے اہل بیت اور صحابہ کو یوں کہا جاتا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ مصلحتوں کا شکار ہو گئے؟ حکمتوں کا شکار ہو گئے؟ کیا جواب دو گے؟ آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میری خاطر نہیں، صحابہ کی خاطر، میری خاطر نہیں، اہل بیت کی خاطر، میری خاطر نہیں، اللہ کے پیاروں کی خاطر، میری خاطر نہیں، حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خاطر، کل ہر عالم، ہر مولوی، ہر مسجد کا امام اور خطیب جو ہے وہ از خود پیدل، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی پر سفر کر کے ایک ایک قدم پر اللہ اجر دے گا۔ کل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں علماء، ائمہ اور خطبہ آئیں، نماز ظہر وہاں پڑھنے کی کوشش کریں، ہم مشاورت کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلی جمعرات کو، یہ کل نہیں، اگلی جمعرات 24 ستمبر کو ہم نے تمام مکاتب فکر نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ چوک گھنٹہ گھر سے جمعرات 24 ستمبر کو 2 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا۔
کچہری چوک تک جائے گا، اور وہاں کچہری چوک پر پھر ایک بڑا جلسہ عام ہوگا جس میں بڑے بڑے حضرات اور اکابر اور قیادت دینی جماعتوں کے لوگ شریک ہوں گے، تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے دیں کہ صحابہ کے غلام زندہ ہیں، اہل بیت کے غلام زندہ ہیں، حضور علیہ السلام کے عاشق زندہ ہیں، اور ہم اس ملک کے اندر گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو صحابہ کی توہین اور اہل بیت کی توہین کر رہا ہے وہ ملک کے امن کا دشمن ہے، وہ ملک کی سلامتی کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے اتحاد کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے اتفاق کا دشمن ہے، وہ امت مسلمہ کا شرادہ بکھیرنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ اجتماع کسی فرقے اور مسلک کے خلاف نہیں، یہ گستاخوں کے خلاف ہے، یہ توہین کرنے والوں کے خلاف ہے، اور یہ پرامن ہوگا۔ ہم مظلوم ہیں، ہم ظالم نہیں بنیں گے، ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی دشمن ہماری اس پاک جد و جہد کو خراب کر سکے۔ ہم خود بھی احتیاط کریں گے اور ساتھیوں سے بھی کہیں گے احتیاط کریں، کسی قسم کی منفی بات نہ ہو تاکہ ہماری جد و جہد خراب نہ ہو۔ ہمارے استاد مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مظلوم رہو ظالم نہ بنو۔ ہم اس وقت مظلوم ہیں، ہم نے مظلوم رہنا ہے، ہم نے زیادتی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی۔ ہم گالی والے نہیں، ہم دلیل والے ہیں۔ کہو ہم گالی والے نہیں، اونچی آواز سے کہو ہم گالی والے نہیں، دلیل والے لوگ ہیں، برہان کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے، ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم تکفیر و تبرہ والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ اس لیے پرامن انداز میں صرف حضور کے صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہوگی گلی گلی پھیل جاؤ، کریا کریا پھیل جاؤ، اس کو اپنا کام سمجھو اور نیت یہ رکھو کہ میں یہ محنت و جد و جہد کر رہا ہوں تاکہ مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے۔ کل مجھے صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی، علی المرتضی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی شفاعت ہمیں مل جائے، ان کی سفارش مل جائے اور ہم ان کے سامنے سرخ رو ہو جائیں۔ اس نیت سے آج کے بعد سے سوشل میڈیا پر جو محنت کر سکتا ہے کرے، جو اخبار چھاپ سکتا ہے وہ کرے، اخبارات میں دے سکتا دے۔ اس جمعے کے ہر خطیب اور امام اس جمعے کو اعلان کرے اور لوگوں کو تیار کرے کہ تم نے اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ کہو صحابہ کے غلام، پورا مجمع کہے بلند آواز سے صحابہ کے غلام، صحابہ کے غلام، اہل بیت کے غلام، ختم نبوت کے پہرے دار، حضور کی عزت کے پہرے دار، قرآن کی حفاظت کے پہرے دار، احادیث کے پہرے دار۔ آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، گلی گلی پھیل جاؤ، اپنا کام سمجھو، اپنا فریضہ سمجھو، تاجر ہو، ملازم ہو، صنعت کار ہو، ہر ایک کو دعوت دے، چلو بھی چلو گھنٹہ گھر چلو، چلو بھی چلو 24 ستمبر جمعرات کو گھنٹہ گھر چلو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی حفاظت درسگاہوں میں بھی ہے، خانقاہوں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے اور دعوت و تبلیغ میں بھی ہے، اور جب موقع آ جائے تو پھر میدان میں نکلنا بھی ہے۔ لہذا اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میری درخواست مدارس سے ہے، مساجد کے ائمہ سے ہے، خطباء سے ہے، علماء سے ہے جو ورثۃ الانبیاء ہیں، جو دن رات حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں، حضرت عائشہ کی احادیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یہ قربانی بھی دو کہ ایک دن کے لیے باہر بھی نکلو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي